شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تفسیر کے اس درس میں ہم شریک ہیں. گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوتی تھیں اور بہت ساری سزائیں جو دی جاتی تھیں. تو میں نے کل جیسے آپ کے سامنے بتایا کہ جمعے کے خطبے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کسی جنگ کے موقع پر ایک صاحب نے ایک دوسرے صحابی کا ہاتھ کترا. ہاتھ ایسے کترتے نہیں تو دوسرے صحابی نے کیا کیا, ہاتھ زور سے کھینچا تو جو صحابی نے ہاتھ کترا ان کے 2 دانت نکل گئے. کترنے جسے کترے ان کے نہیں, جو کتر رہے تھے ان کے 2 دانت نکل گئے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, بولے کہ مجھے دیت دلائیے کہ میں بھی ان کے 2 دانت نکالنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں رکھ چھوڑے کہ تم اسے ایسے کھا لو جیسے اونٹ کھا لیتا ہے؟ کوئی بھی اگر کترے کو تو کیا کرے گا, ہاتھ کھینچے گا. تو میں اس کا بدلہ نہیں دلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, انہوں نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے, ہاتھ زور سے کھینچا ہے, تمہارے دانت نکل گئے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض معاملات میں انصاف ہوتا تھا جو بالکل صحیح ہوتا تھا. اس کے بعد وسیلے کی تعریف کی گئی, وسیلہ کسے کہتے ہیں, اور پھر چوری کی سزا بیان کی گئی. چوری بہت بری عادت ہے, ایک مسلمان کبھی بھی چور نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس اسٹیٹ میں نہیں, ادھر یو پی میں وغیرہ میں جتنے بچے مارے جاتے ہیں سب گائے چوری کے مجرم کے طور پر ان کو جان سے مار ڈالا جاتا ہے. گائے چوری کرنے آیا تھا, مار دیا گیا. اب وہ حقیقت ہے غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایک مسلمان کبھی بھی چوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں کلائی تک. یہاں تک ہاتھ کیا کریں گے, کاٹ دیں گے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی قبیلے کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا, فاطمہ, وہ عورت کیا کرتی تھی, کبھی بھی شادی میں جاتی تھی, کسی سے زیور لے لیتی, پھر زیور واپس نہیں کرتی اور بولتی میں زیور لیچ نہیں. تو اس طرح کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو سارے لوگ پریشان ہو گئے. جوان عورت, خوبصورت عورت اور بڑے قبیلے کی عورت, اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا کہ وہ سفارش کریں کہ یہ عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سفارش کی, اس لیے کہ اسامہ بن زید حب رسول, اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے. ان کے باپ زید بن حارثہ وہ بھی بڑے پیارے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ فاطمہ تو چھوڑو, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کیا کرتا, کاٹ دیتا. چوری بالکل اسلام نے اسے حرام کر دیا ہے. اگر اسلامی مملکت ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا. بعد میں ہاتھ کاٹنے کے بعد اس عورت نے توبہ کیا, پہلے ہی توبہ کیا,
اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تھی، میں اسے کچھ صدقہ و خیرات دیتی تھی۔ کون؟ جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک بار چوری کرے، ہاتھ کاٹے، خلاص اسے دور کر دو، ایسا نہیں تھا، سزا ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی معاشرے میں اس کی عزت ہوتی تھی۔ چلو جرم میں ہاتھ کاٹا گیا لیکن معاشرے میں ایک عزت ہوتی تھی۔ اسی طرح کتنی چیز پر اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹے، کچھ ویلیو ہونی چاہیے نا۔ تو دیکھیے یہاں ہمارے پاس ہے، یہ ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ ڈھال بولے تو کیا؟ ڈھال بولے تو کیا بیٹا؟ وہ جنگ میں ایسا یہ کرتے نہیں، شیلڈ، ہاں شیلڈ بولیں گے، ہاں۔ تو وہ چرانے پر ہاتھ کاٹا گیا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اب آپ ویلیو لگا لیں، آج شیلڈ کی کتنی قیمت ہوتی ہے، شیلڈ کس سے بنتا ہے، اس چوری کرنے پر بھی ہاتھ کاٹا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں، اگر کسی جھاڑ کے پھل لٹک رہے ہیں، وہاں کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ آدمی جا کر بھوکا ہے کھا سکتا ہے لیکن جیب میں ڈال لے کے نہیں آ سکتا، وہ چوری ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے جا کر لے کر کھا سکتا ہے لیکن جیب میں اگر لائے گا تو وہ چور کہلائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقع پر جنگ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے سزا نہیں دی کہ دونوں کے ہاتھ میں ویپنز ہوتے ہیں، اگر وہ اس سے کچھ کہے تو وہ دوبارہ لے کر اسے مار دے گا، فتنہ فساد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کی ہے جو بہت اس پر سننے کے لائق ہے، چور اس وقت تک اس کی سزا معاف ہوتی ہے جب تک کہ عدالت میں کیس نہ جائے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، اس وقت کوئی کہتا نہیں جان دو، چھوڑ ڈالو، نہیں چلے گا۔ کب چھوڑنا؟ وہاں تک جانے سے پہلے رحم آپ کو چھوڑ ڈالے، صحیح ہے۔ کورٹ میں جانے کے بعد اگر آپ کہیں نہیں مجھے رحم آتا ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اب چھوڑنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں صفوان بن امیہ ایک صحابی ہیں، تو انہوں کیا کرے، یہ مسجد میں اپنا چادر اتارے۔ پہلے صحابہ کا ڈریس کیسا ہوتا تھا، ہم احرام باندھتے نہیں، یہی ڈریس ان کے پاس تھا، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، 2 ہی چادریں ہوتی تھیں۔ یہ ٹی شرٹ، شرٹ، جھبا، یہ سب ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں، 2 ہی چادر تھی۔ تو وہ کیا کیے، اوپر کا چادر اتارا، چادر اتار کر کے اسے تکیہ جیسے بنا کے، تکیے کی جیسے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے تھے۔ تو ایک چور آیا، اس نے تکیہ نیچے سے، سر کے نیچے سے نکال کر لے جانا چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے تکیہ نکالو تو آدمی اٹھ جاتا ہے نیند سے، یہ صاحب اٹھے اور پکڑ لیا اس کو، اور پکڑ لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کیا چرائے ہیں؟ صرف ایک چادر جو تکیے کے جیسا سر کے پاس تھی۔ اگر آج یہ قانون اگر لاگو ہو جائے تو ہمارے ہاتھ آج نہیں رہیں گے۔ ہمیں لوگوں کو اتنا دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، صرف ایک چادر کے بدلے میں کیا ہوا ہے، یہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ کہتے ہیں اتنے میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ان کو اس آدمی پر ترس آ گیا، بولے آہا میری ایک چادر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹتا نا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو وہب، یہ صفوان بن امیہ کی کنیت ہے، تم میرے پاس لانے سے پہلے معاف کرنا تھا، میرے پاس لانے کے بعد معاف نہیں چلتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چور کی سزا یہ ہے، چور کا جرم یہ ہے، لیکن یہ کب تک؟ اسلامی کورٹ میں جانے سے پہلے اگر کوئی معاف کر دے تو ٹھیک ہے،
ایک بار چوری کریں گے تو یہ ہاتھ کٹ ہوگا، اس کے بعد یہ ہاتھ، اس کے بعد وہ پاؤں، ایسے کتنی مرتبہ چوری کرے گا ویسے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتے جائیں گے۔ تو بالکل یہ اسلامی سزائیں بالکل غیر انسانی نہیں ہیں، بالکل اسلام نے جیسے کچھ کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ چوری کی عادت دنیا سے ختم ہو جائے، چور لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں یہاں ہمارے ساتھ آیت نمبر 83 ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کہتے ہیں کہ یہاں ایک حدیث انہوں نے بیان کیا خاص کر عورتوں کے لیے ہے۔ تو انس ابن النضر سید انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی، کس کی پھوپھی؟ انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ربیع بنت نضر، اس پھوپھی کا نام کیا تھا؟ ربیع بنت نضر۔ ان کی ایک انصاری عورت کے ساتھ لڑائی ہو گئی، لڑائی میں ان کی پھوپھی نے اس عورت کو ایک فائٹ مارا، دانت نکل گیا۔ کس کا؟ وہ عورت کا۔ اب کیا ہونا؟ معاملہ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا قصاص دلایا جائے گا، اور وہ عورت ان کو ایک مار مارے گی جس سے ان کا دانت بھی نکل جائے گا۔ تو ان کے جو بھائی تھے جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا لگتے تھے اور ربیع بن نضر کے وہ بھائی لگتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری بہن کا دانت کیسے نکالا جائے گا؟ ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تمہاری بہن نے اسے مارا ہے تو اس قصاص میں بدلہ دیا جائے گا، تمہاری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ دیکھا، قصاص اللہ کا حکم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم نہیں توڑا جائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا وہ لوگ آ کے بولے نہیں ہم لوگ دیت لے لیتے ہیں، معاف کر ڈالتے ہیں۔ دیت کے معنی کمپنسیشن، ہم لوگ پیسے لے لیں گے، معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ انہوں نے قسم کھایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس قسم کا کیا کیا؟ لاج رکھ لیا، کہ کہا حالانکہ ہونا تو یہ تھا کہ اس کا دانت توڑا جاتا، لیکن انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھ لی۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کے بارے میں کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ عقل اور عرینا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے بہت سارے لوگ آ کر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مدینے میں آئے، مسلمان بھی ہوئے لیکن بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ایک چرواہے کو ان کے ساتھ بھیجا۔ چرواہا بولے تو شپرڈ، جو اونٹ چراتا نہیں اسے، اور اونٹ بھی دیے، یہ اونٹوں کو رکھو، ان کا دودھ پیو اور اس سے تمہارا علاج ہوگا، پیشاب پیو علاج ہوگا، اور علاج ہے وہ زمانے میں شاید علاج تھا، کہا کہ اس کا پیو اور علاج ہوگا۔ اور ویسے انہوں نے اس کا دودھ پیا، اونٹوں کا گوشت کھایا، خوب طاقتور میں آ گئے۔ اس کے بعد کیا کریں معلوم؟ جیسے ہمیں بولتے نہیں جس برتن میں کھاتے اسی برتن میں کیا کرتے ہیں؟ چھید ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا معلوم؟ وہ جو چرواہا تھا نہیں، اونٹ چرانے والا، اسے پکڑ کو سلاخہ جلا کو اس کے ہنکیا میں پھیرے، کسے؟ وہ چرواہے کو، اور سارے اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا، ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں بھی ویسے ہی سلاخیں پھیری جیسے انہوں نے چرواہے کی آنکھیں میں پھیری تھی، اور پھر ان کے ہاتھ ٹانگیں کاٹی گئیں اور گرم گرم پتھروں میں ان کو ڈال دیا گیا، اور وہ تڑپتے رہے، پانی مانگتے رہے
کسی نے ان کو پانی نہیں دیا، تڑپتے تڑپتے وہ مر گئے۔ اللہ کے نبی نے ظلم کیا بیٹا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے چرواہے کے ساتھ ویسے ہی کیا تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے کو تیسا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظلم ہرگز نہیں کیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں قصاص کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور باتیں ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جب مکے میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے مکے کی طرف، مدینے کی طرف ہجرت کی، جیسے آج کے درس میں ہم نے پڑھا، آج کے پارے میں ہم نے پڑھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب قرآن وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ مکے کے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے تو مکے والوں نے ایک ٹیم بنایا، بولا کہ یہاں سے صحابہ بھاگ کر وہاں حبشہ گئے ہیں، ابی سینا گئے ہیں، وہاں سے ان کو لایا جائے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ٹیم کے لیڈر تھے، وہ بادشاہ سے اصحمہ جس کا نام تھا نجاشی کہتے ہیں، اس کے دربار میں گئے، وزیروں کو گفٹس بہت سارے دیے، بولے کہ ہمارے تھوڑے لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ جا کر ان سے باتیں کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ہیڈ بنایا کہ یہ بات کریں گے۔ تو بہت سارے سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مریم کے بارے میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں، تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر بتایا، سارا سورہ مریم سنا تو اصحمہ نے یہ ساری باتیں سنی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ تو اس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے، ان کے بہت سارے لوگ مدینے میں آئے اور پھر مسلمان ہوئے، رونے لگے۔ اصحمہ خود مسلمان تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہر کسی کا غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے؟ کیا پڑھ سکتے؟ آج بھی ہمیں پڑھے، ہاں، ایک صاحب کا جنازے کی نماز، غائبانہ جنازے کی نماز ہم پڑھے۔ تو کوئی ایسا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مدینے میں شہید کیے گئے، مکے میں ان کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں ہوئی، حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا کیا؟ ہاں، تو لیکن علماء جو کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا عالم مر جائے جس کے علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور بڑی بڑی خدمتیں اس نے کی ہیں، جیسے ہم لوگوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی جنازے کی نماز پڑھی، ہاں، مدینے میں مسجد نبوی میں، تو ایسا لیول کا کوئی عالم اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تاکہ لوگ بھی سوچیں کہ ہم بھی اس طرح ہوں، ہمارا بھی۔ اس کا مفصل مضمون ترجمان میں بھی آیا ہے، اب جو اس مہینے کا جو ترجمان ہمارا آتا ہے اہل حدیث کا، اس میں بھی ہے کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، بہرکیف۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی ان آیتوں میں جو یہاں بتائی گئی ہے کہ حلال چیزیں، اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ قسموں کے بارے میں۔ قسم بولے تو کیا؟ قسم جیسے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ تمہارے بات پر جو تم قسم کھاتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ نہیں کریں گے، لیکن دل سے جو قسم تم کھاتے ہو اللہ اس کے تعلق سے تم سے پوچھیں گے۔ کچھ قسم ہوتے ہیں جو تکیے کلام ہوتے ہیں، جیسے سعودی میں ہم لوگ واللہ ما بغا، واللہ تاللہ بولتے ہیں، تو یہ دل سے بولتے نہیں، چھپ کے کیا ورڈنگ خالی منہ سے بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، قسم بولتے ہیں، ایسے لوگ بولتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا قسم ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، لیکن کوئی جان بوجھ کر، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیے کلام کے طور پر نیت سے نہیں، ایسی زبان سے کہہ دیتا ہے، ایسے قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے۔
لیکن اگر کوئی بالکل اس کے ساتھ عزم کے ساتھ قسم کھاتا ہے، وہ قسم پورا نہیں کرتا ہے، تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ قسم کا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کو بولے حضرت میری بیوی میں میرے میں لڑیاں ہوتی ہیں۔ لڑیاں کس میں نہیں ہوتے؟ کیا ہوئے؟ کون سے بیوی نوشوں میں نہیں ہوتے؟ سب میں ہوتے۔ لڑیا رہے تو پیار رہتا کرتے، ادھر وہ الگ مصیبت۔ تو انہوں نے کیا کہا، اچھا ان کا اندازہ کیا تھا کہ میں نے کبھی جب شرک میں تھے، موحد نہیں تھے، تو ہم نے نیت کی تھی کہ کولم درگاہ کے رستے میں ہمیں لائٹا لگائیں گے۔ کہتے کیا نیت کرے گا تونوں؟ کیا نیت کرے بیٹا؟ کولم درگاہ کا وہ رستے میں لائٹاں لگانے، بلپاں لگانے کی نیت کرے۔ بعد میں توحید میں آ گئے، ہم نے توبہ کر لیا، چھوڑ دیا۔ وہ نہیں لگائے نا، اس کے واسطے لڑیا ہوتے ہیں کیا بول کو ہم نے ڈاؤٹ۔ تو کیا کرنا انہوں جا کو لگا کانا کی، واہ کیا انالیسس کریں۔ تو بولا کہ اچھا ہوا تم نے توبہ کر لی، توحید پرست بن گئے، موحد بن گئے۔ تو ایسی نظر پوری نہیں کی جا سکتی جو معصیت کی نظر ہو۔ معصیت کی نظر ہرگز پوری نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس غلط چیز سے بچا لیا، اس شرک سے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا، تو ایک بات تھی کہ کسی بیوی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناپسند تھی، بار بار مسواک کرتے تھے۔ اچھی اسی طرح اور ایک صحابی ہیں، وہ صحابی نے دیکھا کہ مرغی کبھی غلاظت کھاتی، معلوم جو مرغیاں گاؤں میں رہتے آپ نے کہا وہ کبھی پیخانہ بھی کھاتی مرغی، اسے جلالا کچھ بولتے ہیں عربی میں۔ تو انہوں نے دیکھ کر آئندہ سے میں چکن کھاتا نہیں، انہوں بھی بولے قسم کھا لی۔ تو پھر اگر وہ کھانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ کفارہ دینا۔ اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو کھانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی قسم کھا لیتا ہے، بعد میں اس چیز کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کفارہ دے دے گا۔ جیسے یہ غلام کو آزاد کرنا، اب تو غلامی کا زمانہ نہیں، کہاں ڈھونڈیں گے غلام کو؟ ایک تو غلام نہیں ہے، غلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جیسے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، قسم کا کفارہ کیا؟ بار بار قسمہ نہیں کھانا، ہمارے لوگ بہت کھاتے قسمہ۔ تو ایسے لوگوں کو سن لینا چاہیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا تو 10 مسکینوں کو لے جا کو کپڑے سلانا، ریڈی میڈ کپڑے، پورے 10 غریبوں کو کپڑے دینا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا 3 روزے رکھنا۔ آہا یہ سب مصیبت، کئی کو نہیں کھا تو جاتا نہیں، بات کرے قسم سے بولتا ہوں۔ جھوٹا آدمی بہت قسمیں کھاتا، اس لیے کہ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں رہتا، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے وہ خود قسم کھاتا ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بعد ماشاء اللہ ہمارے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں یہ بہت اہم آیتیں جو اس میں بتائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، اس کے بعد کچھ چیزیں بتائی گئیں، یہ ساری چیزیں تم پر کیا ہیں؟ حرام کر دی گئی ہیں۔ اور تھان اور فال نکالنے کے پان سے جو فال نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں گندگیاں ہیں، رجس من، یہ شیطانی کام ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پہلے تو شراب ہے، شراب کے بارے میں، شراب بیک وقت حرام نہیں کی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ احد کی جنگ میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ نے احد کی جنگ میں بھی شراب پی، اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا، تب تک بھی شراب کی حرمت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ تم سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتا دو کہ اس میں رتی فائدہ ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہا یا اللہ، شراب کے بارے میں کوئی
ایسی آیت نازل کر جس سے ہم کو تسلی ہو جائے۔ پھر اور ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو۔ اچھا، نماز کی دوسرے ٹائم پر شراب پی سکتے ہو، اس کی بھی اجازت تھی۔ تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اب بھی ہم نہ تشفی نہیں ہوئی، ابھی رتی تشفی والی آیت نازل فرما۔ اس کے بعد وہ آیت نازل فرمائی جس میں کہا گیا کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تو فہل انتم منتہون آیت آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اب رک جاتے ہیں، اب ہم شراب نہیں پیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ حرمت شراب کے وقت جو منظر تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں سارے لوگ بیٹھے تھے پارٹی میں سب کچھ شراب پلا رہا تھا۔ ایک اعلان کرنے والا گلی میں سے گیا، اس نے اعلان کرتے ہوئے کچھ کہا تو لوگوں نے کہا کہ باہر جا کر دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے سن لو شراب حرام ہو گئی۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا، بولا کیا خبر ہے؟ تو کہا کہ شراب حرام ہو گئی۔ تو یہ خبر سنتے ہی اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کب سے حرام، اب پی لینا، اب پی لے سکتے کی، اب ہنڈی میں ہے نا اتنا پی لے سکتے کی، شام سے حرام کی، صبح سے حرام کی، اچھا تم نہ کون بولے سو، یہ سو پوچھے نہیں صحابہ، بولے مٹکے سو پھوڑ ڈال با، کیا بولے جتنے شراب مٹکے ہیں، کہا کہ وہ دن تھا جب مدینے میں شراب گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی۔ صحابہ نے نہیں کہا اچھا شام سے حرام کر لیں گے، اب تو درتی جو ہے پی لیں گے، ایسا کیا بھی نہیں تھا۔ جب اعلان سنا کہ شراب حرام کر دی گئی تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سیل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینے کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ تو اس کی تصدیق کی اور نہ پھر کبھی شراب پی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اللہ کا حکم آیا تو شراب حرام کر دی گئی۔ تو اسی لیے اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں بتائی، کہا کہ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کسی سے بھی نشہ آتا ہے، چاہے وہ رتی ہو چاہے ہتی ہو، حرام ہے۔ نہیں اتنا نہ پیتا ہوں بولے تو نہیں، اتنا کھاتا ہوں، نشے کا زردے کا پان کھاتا ہوں نہیں، یا وہ ٹانک کی دوا پیتا ہوں، وہ بھی پیتے نہیں لوگ، پہلے وہ اس میں بھی رتی آتا، یا وہ مٹاتے نا سفید، کیا وہ وہ بھی اٹھا کو پی لیتے ہیں، کیا کیا پیتے ہیں، جس میں بھی ذرہ بھی نشہ ملتا وہ بھی اٹھا کو پی لیتے ہیں۔ بولا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں جس میں نشہ آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس میں یہاں بتاتے ہیں کہ قبیلے ربیعہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جن جن برتنوں میں تم شراب پیتے تھے پلاتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دو۔ شراب تو حرام ہو گئی، جن برتنوں میں شراب بنتا تھا تاکہ پرانی یاد تازہ نہ ہو جائے وہ بھی ختم کر دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت فرمائی، شراب نچوڑنے والا، شراب نچڑوانے والا، شراب کے بوتل اٹھانے والا، جس کے لیے وہ شراب کی بوتلیں لائی جائیں، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری نسلوں کو محفوظ رکھے کہ وہ کبھی شراب نہ پئیں۔ تو اسی لیے بہت ساری حدیثیں یہاں ہیں۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے شروع خلافت میں شراب پینے والا جب لایا جاتا تو ہم اٹھ کر اسے ہاتھوں سے، جوتوں سے، چادروں سے مارتے شرابی کو۔ کوئی سزا تعین نہیں تھی لیکن مار پیٹ ہوتی تھی۔ تو میں سنتا ہوں
کہ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے ڈڈی میں بہت سارے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں پی کے آرام سے سو جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے دکانوں میں کام کرتے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی ملعون چیز سے ان کو بچانے کی کوشش کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری دور آ گیا تو انہوں نے شرابی کو 40 کوڑے لگائے، لیشس 40 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو لوگ عبداللہ حمار کہا کرتے تھے. نام عبداللہ تھا لیکن لقب ان کا حمار تھا. حمار بولے تو گدھا، گدھا، یا ہمارے لینگویج میں ہوتا گدھا، دو بھی ایک ہی، گدھا بولو یا گدھا بولو. تو وہ شراب پیتے تھے، لیکن وہ کیا تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری ٹیم میں بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ ہم کو ہنسی آتی ہے، کامیڈی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں عبداللہ حمار ویسے آدمی تھے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کے ان کی آنکھیں بند کر دیتے تھے، اور اللہ کے، وہ گاؤں سے آتے تھے، گاؤں سے کچھ تحفے تحائف اللہ کے رسول کو لاتے تھے. تو آپ نے اس کو شراب کی حد بھی لگائی تھی، اور غزوہ خیبر کے دوران لوگ اسے پکڑ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کئی مرتبہ شراب پی، کئی مرتبہ سزا ہوئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لعنت کرو اس پر، کتنی مرتبہ اس سے سزا ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ شراب تو پیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تم ایسا نہ کرو، اس سے کیا ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ شیطان کی مدد ہو جائے گی. تو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی شرابی ہے تو اچھے انداز سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو. ایسا رہے شرابی شرابی، کیا ہوگا، اچھا لوگ مجھے کیسا بھی شرابی بولتے ہیں، میں پیتا رہوں گا، وہ پیتا ہی رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اس کے بعد شراب سے ہوتا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اس سے عداوت اور نفرتیں لوگوں میں بڑھتی ہیں. اور اس کے بعد کچھ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کے مختلف درجوں کے تعلق سے آگے کی آیتوں میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد سمندر احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا کہ سمندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حلال ہے. بعض لوگ جھینگا نہیں کھاتے، نہیں، جھینگے کو کیا بولتے ہیں، مکرو بولتے ہیں. مکرو، ایسا کیا بھی مکرو نہیں. سمندر کا ہر چیز، البتہ دو چیزیں ہیں، ایک مینڈک ہے اور دوسرا مگرمچھ ہے، اس لیے کہ دونوں جگہ زندہ رہتے ہیں، باہر بھی اندر بھی. جو جانور سمندر سے باہر آنے کے بعد مر جائے، مر بھی جاتا ہے، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک مر جاتا. وہ مچھلی ہے، باہر آنے کے بعد کیا ہو جائے گی، مر جائے گی. اگر زندہ بھی رہے تو وہ حلال ہے. جیسے مرل مچھلی ہے، وہ مرتا نہیں ہے، اس کے سر پہ مار مار کو مارتے ہیں اسے، نہیں تو اس کے بعد ہی تو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا احل لکم صید البحر، سمندر کا جو بھی شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اب اس میں تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں وہ کیا کہ ایسا رہتا ویسا رہتا، وہ حلال نہیں. یہ سب کون بولے، قرآن بولتا سمندر کا جو بھی ہے وہ حلال ہے. ہاں اگر سمندر سے باہر آنے کے بعد زندہ رہنے والا کوئی جانور ہے تو اس کے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں یہاں حکم ہے جو بتایا گیا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں جو یہاں بتائی گئی، کثرت سوال سے منع کیا گیا. ایک آخری بات ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ ہم لوگ بہت کرتے ہیں. اسی کے تعلق سے ایک سوال ہے، یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار سوال. شیخ صاحب مل گئے تو سوال کرے تک تسلی نہیں ہوتی. ہاں تو جیسے میں اب بھی دیکھتا ہوں، میں یہاں سے گھر جاتا ہوں، گھر گیا تو کینیڈا سے لنڈن سے میسج آتا، شیخ صاحب جواب کب دیتے ہیں، اتنی دیر ہوگا، فوراً جواب دو. کس کا جواب دیتے رہوں میں؟ اگر میں جواب دیتے رہے تو پوری زندگی جواب میں چلے جائیں گے. تو کیا سوال کریں، قرآن کا اسلوب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. حدیث میں بتایا گیا، یعنی قرآن کی آیت میں بتایا گیا کہ کثرت سوال منع ہے.
زیادہ سوال نہیں، ایسا سوال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. جیسے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، تو جب بہت سارے سوال ہو گئے تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہو پوچھتے جاؤ، یعنی آپ لوگ پوچھتے جاؤ. اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن حذافہ. عبداللہ بن حذافہ ایک صاحب تھے جن پہ لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے، انہوں ان کے بابا کے نہیں، انہوں ان کے ابا کے بیٹے کی نہیں کی بول کو. تو وہ صاحب آ کر اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول میرے بابا کون؟ کیا سوال کرے؟ میرے ابا کون؟ وہ ڈی این اے کا زمانہ تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا کون؟ ایسے سوالات صحابہ کرتے تھے. جیسے دوسرا شخص سعد بن سالم، ان کا بھی سیم ڈاؤٹ تھا، وہ بھی آ کر پوچھنے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. کبھی ایک صاحب آئے، آ کر پوچھے اللہ کے رسول میرے بابا جنت میں ہی جہنم میں ہی؟ کیا سوال ہے! تو ایسے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے تیرے باپ دوزخ میں ہی. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ابا دوزخ میں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا قصوروار مسلمان وہ ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہوگی. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے حج فرض کیا ہے. تو ایک صحابی اٹھ کے بولے اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا کی؟ تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ اگر میں کہہ دیتا ہر سال حج کرنا ہے تو حج ہر سال کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا. اسی لیے سوال جیسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فائدہ بک بک کرنا بولے تو چپ کے بولتے رہتے ضرور، وہ نہیں کرنا. زیادہ سوال کرنے، مال و دولت ضائع کرنے، ماؤں کو ستانے. ماؤں کو اس لیے کہ بچوں کو ملتے سو باوا نہیں ملتا، باوا باہر چل جاتے. تو زیادہ بچوں کا وبال کس کو نازل ہوتا؟ امی کے اوپر ہی، بیچاری معصوم. زیادہ بچوں کا عذاب کون برداشت کرتی ہے؟ امی. تو کہتے ہیں ماؤں کو ستانے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے، دوسروں کا حق دبانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو ساری بات کا بہرحال بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سوالات اسلام میں نہ کریں، جس سے ایسا نہ ہو کہ بہت ساری چیزیں جو حرام نہیں ہیں، ہم اب تو حرام حلال کا سوال نہیں ہے، لیکن سوال وہ کریں جس سے فائدہ ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو. تو انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے جز کی ہم سنیں گے. تو جو باتیں میں نے آپ کو آج سنائی ہیں وہ صرف شروع کی 2 رکعت کی سنائی. کتنے رکعت تراویح پڑھے ہم؟ 8 رکعت. ابھی 6 رکعت کی باتیں میں نہیں سنایا. جتنی بھی باتیں ہم سنے ہیں وہ کتنی رکعت کے ہیں؟ صرف 2 ہی رکعت کی. اتنا ہی ٹائم ہو سکتا ہے. اب میں 6 رکعت کی اور سناؤں گا تو ہم یہاں سے 2 بجے جا سکیں گے. تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنی باتیں ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.